الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. دو چار مرتبہ سارے احباب پڑھ لو. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بھیڑ سوالیاں دی ہر ویلے اس دوارے رہندی. بھیڑ سوالیاں دی ہر ویلے اس دوارے رہندی. ایویں تے نہیں سونے دنیا دا تا کہندی. اگر نال پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لینا چاہیے گا، پھر میں تو پڑھ نہیں پڑھوں. بھیڑ سوالیاں دی ہر ویلے اس دوارے رہندی. بھیڑ سوالیاں دی ہر ویلے اس دوارے رہندی. ایویں تے نہیں سونے دنیا تا کہندی. ایویں تے نہیں سونے دنیا ہر ویلے داتا بنتے نے صدقہ خواجہ اجمیری دا. ہر ویلے داتا بنتے نے صدقہ خواجہ اجمیری دا. بادشاہ نال چنگائے منگتا علی اجمیری دا. ہر ویلے داتا بنتے نے صدقہ خواجہ اجمیری دا. بادشاہ نال چنگائے منگتا علی اجمیری دا. داتا مرادا بنتے خلقت پئی مرادا لیندی. داتا مرادا بنتے خلقت پئی مرادا لیندی. ایویں تے نہیں سونے دنیا اور دوروں دوروں چل کے تے خلقت سونے آئیے. شاید کہتا ہے دوروں دوروں چل کے تے خلقت سونے آئیے. اج داتا نے آنا ہے تاں اے بزم سجائیے. ایڈا بندہ جب تک بھی سبحان اللہ نہیں کہہ سکے یا تو سوچی پیا بھی پتہ نہیں منفت کر کے کتوں لیندی، یا سوچی پیا بھی شاید ٹھیک نہیں آتا پیا. کوئی پریشانی نہیں کرنی، میرے کو ٹھیک آتا پیا. دوروں دوروں چل کے تے خلقت سونے آئیے. اج داتا نے آنا ہے تاں اے بزم سجائیے. اج داتا نے آنا ہے تاں اے بزم سجائیے. کن چک دے اج مکھ تو سونے جد پئی تر لے لیندی. کن چک دے اج مکھ تو سونے جد پئی تر لے لیندی. ایویں تے نہیں سونے دنیا داتا کہندی. ایویں تے نہیں سونے دنیا آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرار دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء
سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ کے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد میرے مسلک کے مقتدر علماء کرام سادات کرام نعت خانان شیریں لسان معزز محترم سامعین حضرات آج دی خوبصورت روحانہ محفل پاک جس کے اندر میں اور تسی سب حاضر ہوں دعا ہے اللہ رب العالمین ساری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اللہ کریم اس آستانے میں صدا آباد شاہ فرمائے میں کافی دیر بعد آیا ماشاءاللہ ترقی ہو گئی اللہ پاک مزید ترقیاں عطا فرمائے ویسے میرا ایک مشورہ چھوٹا جائے ابتدامی پہلے بچے دروازے نہیں انہوں پڑھ دیں یہ دروازے کا توڑ پیچھے تک حال ہو جائے دروازے پیچھے لگا دیں اللہ کرے کہ مسجد کی جگہ سجے کبھی کھل جائے یہ مسجد وسیع ہو میں اپنی مسجد آستے کی دعا کرنا دے انتہار سے بھی دعا کرنا حضرات گرامی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا بغیر کسی لمبی چوڑی توحید ہے کیونکہ وقت انتہائی قلیل ہے اور جڑا موضوع اتنا بڑا طویل ہے خیر الکلام مارک اللہ و اللہ دے پیسے نظر چند معروضات درس کرنا چاہنا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین یہ آیتوں میں جڑا سنیا دا بچہ جانتا ہے بڑیاں میں محبت کرنے والے کو آیتوں کی سوانی ہے تو پھر آستانہ بھی ہوئے بلکہ زیادہ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے اللہ پر ڈر جاؤ سبحان اللہ کیا نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے البتہ نیکیاں والے پر جو ضرور اضافہ ہو جاتا ہے جو بندہ سبحان اللہ کہتا فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے اتقوا اللہ اللہ پر ڈر جاؤ اگے فرمایا وکونوا مع الصادقین سچیاں دی سنگت اختیار کرو سچیاں دی مائیت اختیار کرو ان باتیں بڑی قابل توجہ نہیں بات کرنا چاہتا اللہ رب العالمین نے علماء دی مروضی چرچ کرنا چاہتا اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر دو حکم ارشاد فرمائے ایک تقوی دا ایک مائیت دا ایک تقوی دا اور ایک مائیت دا بات بڑی قابل توجہ ہے اللہ نے دو حکم دیتے ہیں تے کافروں نے دیتے ایمان آ رہے ہیں حکم دیتے ہیں دیتے بھی ایمان آ رہے ہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے اتقوا اللہ اللہ کو ڈر جاؤ وکونوا مع الصادقین اور سچیاں دی مائیت اختیار کرو سچیاں دی سنگت اختیار کرو اللہ رب العالمین نے حکم دیتے ہیں دو ایک تقوی دا ایک صادقین دے نال مائیت اختیار کرنے دا لڑیا نہ کرو کسی نال جھگڑیا نہ کرو تو کیوں نہیں جاندا ڈر پہ اللہ نے حکم دیتا ہی مان والے میں نے گل کہہ دی تھی پتہ نہیں تسی سمجھے یا نہیں اللہ رب العالمین نے حکم دیتا ہی مان والے فرمایا ایمان والے اللہ کو ڈرو اور جڑے نے نیک بندے صالحین متقی پرہیزگار سچے فرمایا انہاں دے نال انہاں دی مائیت اختیار کرو تو گرامی قدر حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ جنہ بھی اپنے خالق تے مالک دا شکریہ ادا کریے اتنا ہی تھوڑا ہے الحمدللہ اسی اللہ تو ڈرنے والے بھی ہیں تے ولیاں دی مائیت اختیار کرنے والے بھی ہیں اللہ نے سانو اس گروہ وچ رکھیا اس جماعت وچ رکھیا جڑی تقوی والی بھی ہے اور ولیاں دی مائیت والی بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وکونوا مع الصادقین فرمایا سچیاں بھی سنگت اختیار کرو علماء تشریف فرما نے صادقین جمع سیغہ ہے جمع دا سیغہ ہے کیڑا سیغہ ہے جمع دا اطلاق کٹ تو کٹ تینہ دے ہوتا ہے صادقین جمع دا سیغہ ہے اور ایدہ اطلاق کٹ تو کٹ جمع دا تینہ دے ہوتا ہے اچھا ہم دیکھئے کہ وہ صادقین کیڑے کیڑے صادقین دی میت اختیار کرو سچیاں دی سنگت اختیار کرو انہوں سے اگر اس کائنات کے نظر قرآن تو سانو بڑے بڑے صادق نظر آتے ہیں
صادقین بڑے بڑے نظر آتے ہیں اور ذرا قرآن کوئی نہ پڑھے کچھ سبحان اللہ محبت اللہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سچیاں کا ذکر فرمایا ایک باری پھر پیار نہ بولیے ذرا سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون احکم الحاکمین اللہ جل وعلا نے قرآن میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق ایک ذات ہوئے جنہی صدق نو لے کے آئیے یعنی سچائی نو لے کے آئیے وصدق بھی ایک ہوئے جنہیں آدھے اس کی تصدیق کی دیئے اولئک هم المتقون فرمایا کہ وچ ماڑا کوئی بھی نہیں ساری متقین تفسیر اہل تشیع دی ہے اہل تشیع دی معتبر ترین کتاب انہاں دا مفسر لکھدا ہے والذی جاء بالصدق محمد رسول اللہ وصدق به ابو بکر علی او ذات جنہی صدق نو لے کے آئی ہے اور نامی اسم گرامی جناب محمد مصطفیٰ ہے جنہیں آدھیا اس کی تصدیق کی دیئے اور نام ابو بکر صدیق ہے جس نے آدھیا سب کا پہلے تصدیق کی دیئے اگر وصدق به ابو بکر جنہیں آدھیا مصطفیٰ دی تصدیق کی دیئے اور نام ابو بکر صدیق ہے گرامی قدر حضرات اللہ رب العالمین نے فرمایا والذی جاء بالصدق ایک ہوگا جنہا سچائی نو لے کے آیا صدق نو لے کے آیا قرآن بھی صدق ہے کہ جنہا لے کے آیا ہے ہوگا صادق قرآن صدق جنہا لے کے آیا صادق کہ جنہیں تصدیق کی دی ہوگا صدیق وہ کی ہے وہ کی ہے صدیق میں نہیں کہتا سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا آپ ہم کوفے دے منبر پہ کھڑے ہو گئے آپ نے کھڑے ہو گئے اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا لوگوں اللہ رب العالمین کی عزت کی قسم ہے ابو بکر دا لقب صدیق اللہ نے آسمان تو نازل کیتا ہے جبریل لے کے آئے مصطفیٰ نے خود ابو بکر صدیق فرمایا صدق نو بھی من رہے ہو صادق
بھی سچے ڈال کے بھی سچے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچیاں کی معیت اختیار کر میں کیا کہ گل کرے امام جابر صادق دی کہ سیدنا صدیق اکبر نو نندا بولے تیری کوئی معیت کم نہیں ہونی کیونکہ معیت اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی قابل قبول ہے جڑا سارے سچیاں نو منے گا جڑا سارے سچیاں نو من کے زندگی بسر کرے گا ایک سنی ایسا ہے نبی پاک نے سویاں دا بھی احترام کردا ہے نبی پاک نے دماداں دا بھی احترام کردا ہے اچھا کہتے میں ایک جملہ اور کہہ دوں ایک جملہ بولا جاتا جی کہ سارے صحابہ حضور دے در والے مولا علی گھر والے سبحان اللہ بولا جاتا کہ نہیں پھر تسی سوچ کے دسنا جنہاں دی شادی ہوئی کیا جڑا تہاڈا سہرا تہاڈے گھر والا ہے کہ نہیں سوچ لیا کہ گھر جانا چاہیے گھر جانا تے بچے سے بھی آئے نہ بھی جا کے دسنا ہے ابا جی کیا کہنے کہ سہرا کوئی نہیں کہا سہرا گھر والا ہے کہ نہیں بولو تو صحیح ہے ایسا جی سیڑے لگ کے تھوڑی جی زبان لا کے دسنا سہرا ہے کہ نہیں گھر تے دماد ایک نے پوچھا کہ سہرا گھر والا ہے کہا جی وہ تے پھر گھر ہے نا بھی گھر والا وہ تو ساڈے گھر والے دا بھی گھر والا ہے اچھا تیرا سہرا تیرے گھر والا ہے تیرا نبی دا سسر ہے جڑا میرے آقا دا سسر ہے وہ نبی دے گھر والا نہیں میں کہ جنوں تو بیٹی دے وہ تیرے گھر والا تے جنوں میرے نبی دو دے جڑا بندہ نہیں بولیا پتہ نہیں کیوں نہیں بولیا تے میری دعا یا اللہ جڑا بولے اس بندے دی زبان تے کبھی فالج نہ ہو جنہوں میرے نبی نے بیٹیاں عطا کی دیا نے یا جنہوں نے میرے نبی نے عطا کی دیا نے وہ میرے نبی نے گھر والے نہیں میرے کریم نبی نے فرمایا اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب کا حوالہ پیش کرنا چاہنا اہل تشیع نے لکھیا اور سارے علماء نے سیرت حلبیہ سے لکھیا امام برہان الدین حلبی نے اور اس کے بعد الافساء کے اندر امام ابن حجر مکی حلبی رحمۃ اللہ نے لکھیا فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا لوگوں من زوج لی وتزوج منی من الامت احد لا يدخل النار میرے نبی نے فرمایا سن لو جن نے اپنی بیٹی کا رشتہ مینوں دیتا یا جن نے میرے کو میری بیٹی کا رشتہ لیا من الامت میری امت لا يدخل النار سرکار فرماتے ہیں دوزخ وچ نہیں جائے جن نے اپنی بیٹی کا رشتہ مینوں دیتا یا جن نے میرے کو میری بیٹی کا لیا فرمایا لا يدخل النار فرمایا دوزخ وچ نہیں جائے حضور کیوں آپ نے فرمایا اس واسطے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ وچ سوال کیتا ہے کہ اللہ جڑا مینوں دھیاں دے تے پھر دوزخ وچ جائے یا اللہ جڑا مینوں بیٹیاں دے رشتے دے دوزخ وچ جائے تے جڑا میرے تو نبی او بھی دوزخ اللہ فرمایا سونیا تیری کی مرضی میں کہندی اللہ جڑا مینوں دے او بھی جنتی جڑا میرے کولوں لے وہ بھی جنتی فرمایا وعدنی بذالک اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا سونیا جڑا تینوں دے گا وہ بھی جنتی جڑا تیرے تو لے گا وہ بھی جنتی الحمدللہ ثم الحمدللہ سی اہل سنت و جماعت اسی مصطفیٰ دی آل اصحاب ازواج سب نال پیار کر کے زندگی بسر کر رہے ہیں داویں تے میرے اعلی حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت فنا فی رسول کا دائے والال بطول سید المناظرین سید المتکلمین مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ آپ نے ایسے بات ہے فرمایا دی فرماندے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار
فرمایا کائنات کے اندر سچے ترین لوگوں نے جنہاں مصطفیٰ دی ایمان دی حالت زیارت کی تھی، حضور دی ازواج ہون، اولاد ہوئے یا اصحاب ہون، سچے ترین لوگ نے اللہ قرآن فرماتا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، انہاں سچیاں کی میت اختیار کرو، انہاں سچیاں کی سنگت اختیار کرو۔ تو الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت اسی مصطفیٰ دے سارے یاراں نال پیار کرنے والے ہیں، سارے دی میت اختیار کرنے والے ہیں۔ اچھا تھکے تو نہیں بھائی؟ جناب کا ٹائم لائے گا اس کے بعد 8 بجے دعا مانگی، شاید میرے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، 10 بجے تک لگے رہو۔ بولنے لگے نا کیسے چھوڑ کے آئیں موقع جانی یہ کیس تو سائنر پیچھے پڑیں گی دے رہے نا پڑھ دیتی ہے الحمدللہ سائنر یہ نہیں الحمدللہ موقع نہ بھی نہیں حضرت کہلے والا توجہ حضرات، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچیاں دی سنگت اختیار کرو۔ جنہاں سچیاں دی سنگت اختیار کرے انہوں لابدہ کیا اسی جڑے لوگ ہیں نا جی، اسی کوئی بھی کام کرنا ہوئے نا باقی نہ کام لبے گا اے کرو، اچھا اے کریے تو پھر کی ہوئے گا، اے کرو تو اے کی ہوئے گا، جی اے کریے تو پھر کی ہوئے گا۔ یا اللہ تو دو حکم دیتے ہیں کہ ڈر جاؤ میں، دوسرا ہے نیکاں کی میت اختیار کرو، سچیاں کی سنگت اختیار کرو۔ یا اللہ جب ڈر جائیے تو پھر کی ہوئے گا، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جڑا ساڈی بارگاہ وچ کھڑے ہو کے ڈر جائے نا اسی نوں دو جنتاں دے آویں تو یا اللہ جڑا تیرے ولیاں دی تیرے نیکاں کی میت اختیار کرے انہوں کی ملدا ہے۔ فرمایا قرآن پڑھتے انہوں پتہ لگ جائے، قرآن پڑھ انہوں پتہ لگ جائے۔ میں طوالت تک نہیں جانا چاہتا، اختصار بس ایک گل کرنا چاہتا اس چیز کو پڑھنا ہمیں تو سورہ کہف پڑھ لینا، سورہ کہف جدو اللہ دے ولی ٹرے انہوں کی تعداد جتنی بھی سے اللہ جانتا ہے، وہ جدو چلے رستے میں بکریاں چاروں والا بھی مل گیا سب، انہوں نے کیا بھی بڑیاں سونیاں سوکھتا نے چہریاں تے نور برستا پیا، یہ جات میں کیوں کتنے چلے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے اچھا یہاں پر مینوں بھی نام لا لو، انہوں نے کہا تیرے نال بکریاں نہیں ہیں ساری، انہوں نے کہا جی بکریاں میں چھاٹا انہوں نے کہا جائے گا آئے گا تینی دن بادشاہ نے سپاہی ساڑھے تک پہنچ جانا، پھر انہوں نے کہا جی تمہیں بکریاں دم کو پنڈل کر کے انہوں نے پیچھوں کہا چلو جاؤ پلانے آؤ آپ پہ ٹوٹ جائیں گے۔ اچھا بکریاں ٹوٹ دیتی ہیں، بکریاں چلیے گئی دو میں رواج کریں آپ بھی چھاڑے کے آیا خیر کیونکہ علماء بیٹھے نے سوئے نہ ہوئے کوئی تذکرۃ الاولیاء یا تذکرۃ الانبیاء کڑے کے لئے ایک دیان لفظ لکھے تھا اینے کی بولے ہیں یہ دو روایات ہوئے ہمارے دا ذمہ دار جب تک میری زندگی تو آنا کام میں منانا نہیں ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا وہ جدو چوٹ میں بکریاں چھڑنا ہے چلے گئی ہیں کہ اللہ دے ولی پڑھے نا یہ جڑا بکریاں دا آجڑی سی شروع وہ دیکھو ایک نام کتا بھی سی، وہ کتا بھی پیچھا پیچھا کرنے لگ گیا انہوں نے جناب یملیکا نے زمین تو ایک بٹا چکیا تو بٹا چکے انہوں ماریا، جب کتے کو بٹا بجا کتا رو گیا اللہ دے ولی ٹوٹ پا چلو کھلو گیا چلی تھوڑے جب دو قدم ٹوڑے تو کتا پھر پیچھے جناب یملیکا نے پھر بٹا چکیا پھر ماریا کتا پھر رو گیا اللہ دے ولی پھر ٹوٹ گیا تیسری باری جب ٹوڑے نا تو کتے نے دیکھا بھی ٹوٹ پانے کتا پھر پیچھا ٹوڑیا جناب یملیکا نے زمین کو پھر بٹا چکیا۔ ایتے مفسرین نے بڑا قد لکھے میرے کو الحمدللہ شاہ صاحب تقریباً قرآن پاک کی تفاسیر 29 تفسیر میں تفاسیر میں قرآن پاک اور ایک ایک جلدہ لیا نہیں تقریباً 20 کی جلدہ نہیں الحمدللہ مفسرین نے بڑا کچھ لکھا پر جدہ 4 سالہ امام قرطبی لکھا امام قرطبی رحمت اللہ یہ جدہ کسے بھی لکھا امام قرطبی رحمت اللہ نے لکھا فرماتے ہیں جب تیسری باری جناب یملیکا نے بٹا چکیا نا اس کتے نے اتھے کتا رو گیا تے رک کے انہیں اپنے پچھلے پیروں تے پار پا کے نا تے اپنے اگلے پیر چکے ہیں کتے دعا کرنے واسطے نا جی میں پتا دعا سے ہاتھ چکا دے نا اس کتے نے دو پیر ہاتھ چکے تے منہ چک لے آسمانہ والا تے کتے نے رب دی بارگاہ چند کی کہ یا اللہ میں تیرے ولیاں دی سنگت اختیار کرنا چاہنا انہاں دے پیچھے جانا چاہنا اے مینوں بڑے مار دے یا اللہ تو زبان تے دتی ہے بولن دی طاقت تے دے اج میں تیرے ولیاں نال ایک گل تے کراں زبان دے بولن دی طاقت دے زبان دی گل کرن دی طاقت بھی دے میں تیرے ولیاں
گویائی عطا کی بولن کی طاقت دیتی کہ کتا جب بولن کی طاقت ملی نا تے اس کتے نے کیتا کی اپنا چہرہ آسمان والوں کیتا تھلے تے تھلے کر کے اللہ دے ولیاں ول ویکھیا تے ویکھ کے جڑا جملہ کتے بولیا کتا بول کے آتا ہے او اللہ دے ولیو ماذا تريدون منی ماذا تريدون منی اے پنجابی جھٹکا کہتے میں او اللہ دے ولیو او مینوں بٹے مار کے دسو سی میرے کو چاندے کی ہو میرے کو چاندے کی ہو مینوں کیوں بٹے مار دے جب اس کتے نے جملہ بولیا نا جناب امریکہ فرمایا گل سن تو ایک کتا تے کتی دا پتر تے کتیاں دی نسل وچوں ہے تے کتے دی فطرت ہے جدھر تھوڑا جا کھڑکا ہوے بھونکن لگ پیندے نے تے اسی اگے شہر چھڈ کے آئے ہاں تے کسے باغ دی پناہ جانا چاہتے ہیں باہر وال جانا چاہتے ہیں جتھے کوئی بادشاہ دی سمائی ساڈے تک نہ پہنچ سکن تے جدوں کوئی سجے کبے کوئی کھڑکا دھڑکا ہویا تے تو بھونکیا تے کدھر بادشاہ دی سپاہی تیری آواز سن کے ساڈے تک نہ آ جان کتے نے جڑا جملہ بولیا بڑا کمال سی تے کیا اللہ دے ولی جو کتا ضرور میں دیکھنا تسی کتنی سمجھ کے تقریر سن دے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پتر بٹا ماری ہے گروچ کو لیٹ کے ماری ہے تے چنگا ہو کتے نے آخیا اللہ دے ولیو میں کتا ضرور ہاں کتی دا پتر ہاں کتیاں دی نسل وچوں ہاں پر یاد رکھو میں او کتا نہیں جڑا ولیاں نوں بھونکدا ہے آزاد بھائی کوئی ہوندے نا کتے ولیاں نوں بھونکن والے انہاں آخیا میں او نہیں ہے او کو ہور ہون گے میں او نہیں جڑا ولیاں نوں بھونکدا ہے جناب بھائی امریکہ فرمایا اچھا تو کی ہے دس ہاں ساڈے پیچھے ٹریا کیوں نہیں ساڈا کھڑا چھڑدا ساڈا پیچھا کیوں نہیں چھڑدا کیوں ساڈے پیچھے پیچھے ٹریا میں جڑ کی پنجابی زبان بولیا میں اردو دی لفظ ترجمہ کر سکدا تھا پر پنڈ کھائے بالکل سادی جڑکی زبان ہے تو ساڈے پیچھے کی رہن آ رہے ہیں کتے نے جڑا جواب دیتا پنجابی دے شاعر نے اپنے لفظاں وچ لکھیا کتا بول کے میں اللہ دے ولیو نام پھونکا تے نام ٹوکا تے نام شوری مچا شاید صحبتی منے کا لوکا شاید صحبتی منے کا لوکا میری بخشیا جا اچھا مفسرین نے لکھا ہے فرماتے ہیں او کتا جڑا اللہ دے ولیاں دے پیچھے ٹریا اللہ دے ولیاں دے جڑا پیچھے ٹریا نا فرماتے ہیں کہ ٹر گیا جب اللہ دے ولی غار دے اندر چلے گئے غار دے اندر ایک کتا غار دے اندر نہیں گیا بوئے تے بیٹھ گیا اللہ سنیا ہے نسبت والے لوگ بیٹھے سارے کتا غار دے اندر نہیں گیا بوئے تے بیٹھ گیا جدو وہ کتا بوئے دیکھ کے بیٹھا اللہ نے اس کتے کی ادا ایڈی چنگی لگی ولیاں دے بوئے تے بیٹھن والی ولیاں دے بوئے تے ادا رب نوں ایڈی پسند آئی اللہ نے اس کتے دے بیٹھن دا ذکر قرآن وچ کر دیا علماء تفسیر فرمانے حفاظ تو پوچھنا کہ آیا ہے قرآن دی ہے کہ نہیں اللہ فرماتا ہے وکل بوکن انہاں دا کتا اجی فلانے 14 سال تک کتا ہے انہاں دا کتا ہے انہاں دا اللہ فرماتا ہے وہ عام کسی بندے دا کتا نہیں وکل بوکن انہاں میرے ولیاں دا کتا واسط ذراعیہ بالوسط انہیں کیتا کی دو پیر پیچھے نو کیتے تے دو اگلے پاسے اے دے لتاں بچھا کے تے بوئے دے کے بیٹھ گیا مفسرین کرام لکھدے نے فرماندے نے او کتا جڑا عقیدت دے نال ولیاں دے بوئے تے بیٹھا باہر والے پاسے ہن توجہ رکھنا والی چیز میں عرض کرنا چاہنا کتا ہو کے دل وچ ولیاں دا پیار تے عقیدت رکھ کے بوئے دے باہر والے پاسے بیٹھا ہے اندر نہیں گیا باہر والے پاسے بیٹھا ہے مفسرین فرماندے نے قیامت والے دن اللہ اس کتے نو تقیہ نوس دی شکل دے گا کہ اینو جنت عطا کرے گا میں کہ کتا ہو کے ولیاں دی عقیدت رکھ کے بوئے دے کے باہر بیٹھ جائے اللہ نو جنت دیندا تے جڑا ساری زندگی پیر دا قدم مل کے بیٹھا رہے سوچ اللہ کتنا اجر تے مقام عطا کرے گا اللہ تے گرامی ولیاں دی سنگت اختیار کرے گا
جے تقوی اختیار کریا جنت لب دی ہے نا کہ ولیاں دی سنگت اختیار کریا بھی رب جنت دی عطا فرما چاہتا ہے. نالے حقیقت بات ہے جویں بھی مجلس اختیار کرو گے قوم دے نتائج حاصل کریا. اگر کوئی بندہ مسجد وچوں اٹھ کے باہر جائے نماز کا ٹائم ہوے یا نہ ہوے مسجد وچوں اٹھ کے باہر جائے تے زور دی نماز پڑھی جا چکی کوئی دا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بعد چاہے جا کے مسجد وچ بیٹھ کے باہر ٹر جائے باہر جڑا کوئی بندہ ویکھن والا ہوئے گا وہ یہی آکھے گا سمجھے گا کہ نماز پڑھ گئی کیوں بھائی ہے کہ وہ پویں صرف واش روم تو پیشاب کر کے واپس کرتے ہیں. جڑیاں منڈیاں دے نزدیک مسئلہ ہوندے نا لوگ یہ نہیں کرتے ہیں نماز پڑھنے جانے کسی جگہ پیشاب کر کتنے مسیطے ایسا مار بیٹھنے کا مقام ہے. نماز پڑھنے تو مسیطے آتا نہیں پیشاب کرنے واسطے تو مسجد نہیں اپنی گل کا مسجد دے وچوں پتہ جائے بندے نے یا نماز پڑھ کے آئے جے کسے شراب والے اڈے تے بیٹھا ہو تو اٹھ کے باہر جائے کوئی نام ہی پیتی ہو لوگ کیا کریں یہ بھی شرابی گئی ہے. اللہ رسول میرے آقا دا فرمان ہے سرکار نے فرمایا بازار جایا کرو کبھی بازار جائے نا فرمایا عطار کی دکان پہ جائے فرمایا میں حدیث کا مفہوم پیش کر دوں عطار کی دکان پہ حضور کی کہ فرمایا عطار کی دکان پہ جائے گا نا اتنے خوشبو پہ ہی ہوگی خوشبو خرید گئی. اگے آپ نے فرمایا چل جب تیری جیب پیسہ نہ آیا تیری جیب کہ تینوں اجازت نہ دینی ہوئی خریدن دی کہ ہو سکتا ہے دکاندار تینوں آپ ہی عطا کر دے. تیسری سرکار نے تو میرا گل کمالی پہلی بھی کمال تھی کہ جب انتہا کر دی تھی نا کمال. سرکار نے فرمایا چل تو جائے گا دار دے کول خرید لیں گا یہ خرید نہیں سکتا تو ہو سکتا تینوں دکاندار عطا کر دے وہ تینوں دے دے. چل جے تینوں دکاندار نام ہی دے گا اتنے جنی دیر بیٹھا رہے گا تینوں خوشبو دے ہوئی ہی رہے گی تے بنیاں دے پورے دے آ کے بیٹھا رہے گا نا تینوں ماڑی ماتر نہیں لبن لگی ہے. حقیقت بات اور شرط میں ہو گئے بلی اور نماز روزے تو تک نہ ہوئے بلی نماز کا پابند ہوئے نماز پڑھنے والا ہوئے روزہ رکھنے والا ہوئے تہجد گزار ہوئے وہ دے گھر میں آئے گا نا خدا دی عزت کی قسم مندی چیز تینوں نہیں لبے گی جدوں بھی کول پوے گا یا تینوں رب دیاں گلاں دسن گے یا مصطفیٰ دی تینوں بیان کرنا خرید تاجدار میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ رومی کشمیر بول کے فرمانے چنگے بندے دی یہ صحبت یارو جیویں دکان عطا رہا سودا بھاویں لئیے نہ لئیے سودا بھاویں لئیے نہ لئیے ہلے صحبت یارو جیویں دکان لوہا کپڑے بھاویں کچھ کچھ پئیے پر جن کا مین ہزارہ. میرا حقیقت حالات ودیاں دے در تے جانا بڑا مانا لگتا ہے. تو میں آخری بات عرض کر کے تو پھر جناب دے کو اجازت کرتا ہوں بیٹا اللہ کی جانا شاہ جی معذرت یہ جی میں نات خان اکثر دے بھائی کوئی آخری شعر جو میں کہیں تھوڑا آ جاتا یہ سوق کی گل نہیں ہے متے تو سمجھے شاید کوئی شوٹنگ کر رہے ہیں نات خان کو اچھا پڑھ رہا ہوئے مزاج میں پڑھ رہا سب ان کیا گیا شان صدیق اکبر پڑھو ویسے بھی بڑی گل ہے ویسے آج کل شروع ہو گیا لیکن نات خان جی تو ماشاء اللہ صاحب نے اس وقت پڑھ دے نہیں تو پہلے کسی واقعی آئی تو شان صدیق وہ اگر ڈیری جاؤ کے ڈیری لے کیا موبائل پڑھ لیں انہوں نے پتہ لگ گیا ہے کہ سنی جاگ پڑھ کئی تفضیلیت لفظی سنیت کا نوازہ آڑ کے سنیت دے وچ گھسے سن تے بجی علی علی میں کیا علی ساڈا ایمان ہے پر یہ تو نہیں کو شان علی بیان کریں کہ سارے صدیق تے واقعی کرنا تیرے ماتھے تے وٹ پے جان
شان عمر کیا جائے بیان کر متے تے وٹ پے جان شان عثمانی غنی آکھا جائے تو تیرے پیٹ کو روڑ پھرنا شروع ہو جائے کہ ابن عساکر کی روایت ہے میرے کریم نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا لا یحب لا یجتمع حب هؤلاء الاربع فی قلب منافق ابو بکر و عمر و عثمان و علی او کما قال حضور نے فرمایا نہ چاہوں دی محبت اسے منافق دا میرے وچ جمع نہیں ہو سکتی آقا کیڑے کیڑے چار فرمایا ایک میرا یار صدیق اکبر ایک میرا یار عمر بن خطاب ایک میرا یار عثمان غنی ایک میرا یار مولا علی شیر خدا رضی اللہ یہ سنیوں توانو اجازت نے عطا فرمایا الحمدللہ سارے دے نال پیار کر کے زندگی بسر کرتے پے اچھا بلیاں دے قرب وچ رہنا انہاں دی سنگت وچ کیا گیا کی مقام ملتا ہے کی اجر عطا فرماتا ہے میں شاہ جی جدو بغداد شریف گیا نا جی بغداد شریف ایک قبرستان ہے بغداد شریف تو ہٹ کے ہوں تو خیر وہ سارا بغداد ہی ہو گیا نا جی وہ پورا گھنٹہ گڈی بغداد ہوتے بغداد گڈی ہوتی بغداد شہر کی موقع ایڈا تو بڑا ہو گیا پر یہ میں ادھر کی گل کرنے کا آج تو کافی سال تقریباً 1200 سال 1100 سال پرانی بات ہے بغداد سی کو ہٹ کے ایک سائڈ تے ایک محلہ سی انہوں کیا جاتا سی الکرخ کی بولیے کی اپنی زبان کسی کو کرخ بھی کہہ سکتے آج بھی وہ محلے کا نام کرخ ہی اس کرخ بستی دے اندر ایک اللہ کا ولی لیٹیا ہے آج کا مزار اتنے موجود ہے حضرت علامہ سید محمود علوسی البغدادی صاحب تفسیر الرحمانی یہ انہوں نے قدمہ میں دفن رحمت مزار سمجھا دی تھی علامہ سید محمود علوسی البغدادی کہ انہوں بزرگوں نے قدمہ میں دفن انہوں مزار سی توجہ ایک خاندان سی حسن نصرانی انہوں نے ایک کو بچہ سی انہوں اپنے بچے اولاد بعد انہوں نے ہے سی لیکن یہ بچہ چھوٹی عمر میں سی تے والدین بڑا پیار کرتے سن بچے ہے نصرانی سن ایک دن انہوں نے اپنے بچے کو آخیا پتر یہ کر چل تینوں مدرسے نہ چھڈ کے آئی ہے نصرانی سن پتر کو مدرسے چھڈ آئے ہے نصرانی سن دادا واسطہ جی اللہ نے دو دیتے ہیں ایک مدرسے بعد وقف کر رہے ہو سبحان اللہ ہوتے میں سے بالکل ماننی نہیں تنقیدہ نہیں اسلامی پیار رکھتا اس طرح پنجے ملا ایک جیسی نہیں برابر نہیں میں پہلے ابتدام کیا ہے پنجے ملا برابر نہیں پر میرا یقین ہے جڑا بچہ مدرسے پڑھے گا وہ پیو دے سامنے صاحب ہی ڈر کے ہی لائے کدھر ابا جی ناراض نہ ہو اما جی کدھر ناراض نہ ہو اس واسطے کوشش کرو اپنا ایک ادھا بچہ جب انہوں مدرسے میں پڑھاؤ تاکہ جب تم مر جاؤ تھوڑی قبر تے بیٹھ کے سورۃ یاسین تے پڑھ لوے ہو نہیں تے جنہوں نے چوکھا پڑھا دے ہو نا جی میں پتر نو ڈی ایس پی ایس ایس پی تے ڈی ایس پی بنانا ہے اور مرن تو بعد میرا حوالہ نہ پتر جاؤ جا کر میری قبر تے قرآن پڑھو میں کہ کھوایا پیو نے تینوں یہ پڑھنا بجا کے جنہیں تینوں کما کے کھوایا کیا تیرا حق نہیں بنتا پیو دی قبر تے میں کہ تو قرآن پڑھے آپ میں کھڑی فرماتے ہیں جاندی والی ڈھنونا بنے ہو کٹو کر لے جنہ نہیں تو پاپ کماوے کتھے نہیں ہو کر دے راستے نہیں ہو گیا وہ بھی جاؤ تو ٹینشن کوئی نہیں گل سچی کی تھی توجہ وہ نوجوان بچہ جڑا سی نا باپ نے کیا پتر چل تینوں میں مدرسے چھڈ نصرانیاں دے مدرسے جا کے چھڈا باپ چھڈ کے جب گھر آیا کہ استاد کے سامنے بچے بیٹھ کے پڑھتے سن وہ بچے کو استاد نے بیٹا تھوڑا میرے قریب بچہ قریب آ جی استاد بیٹا سب تو پہلے بنیادی عقیدہ ساڈا کہو خدا تیرے نے بچہ چھوٹی عمر دے ویسی جب انہوں نے سنیا نا جو استاد کہہ رہا خدا تیرے نے بچے نے کیا استاد جی تین کتوں بنا رہا ہے یہ خدا تے کوئی ہے اچھا بچہ ہے نصرانیاں دا سی پر بچہ کی کہتا ہے اندر استاد جی خدا تے ایک کہ تیرے انہوں نے کہا نہیں یہ مسلمان کہتے ہیں ساڑھا کی دا خدا تیرے نے انہیں پھر کہنے کہ استاد جی یہ نہیں ٹھیک خدا ایک ہی ہے پھر استاد کی نام کہا وہ آئے نا تھا تینوں میں نے نا پیا خدا تیرے نے تو کتوں ایک بنا انہیں کہا استاد جی تسی تین کتوں دے خدا تے ہے یہ انہیں کھچ کے چڑھنے والی تو خدا تیرے نے
کہتا جی بڑھ دیو پر خدا ہی کوئی نہیں خدا ہے کی انشاءاللہ تھوڑے دنوں تک یہ جناب تک کتاب بھی پہنچے گی کہ میں پورا تفصیل ذکر کیتا ہے کہ اس بچے کا کتاب کا نام ہے حضرت کہنے والا شریف سے کربلا مولا تک تفصیل میں اس بچے کا ذکر کیتا ہے انہوں نے کیا تین استاد جی کو نہیں جب خدا کو نے کہا میں تیرے ماننا کہ تجھے دل لا جو ہوندا جے کرو پر میں ہی کہنا جے خدا ہے خیر استاد نے بابا ماریا پر میں اج کل دے استاداں نوں کرا میں تھوڑا جہا ہاتھ رکھیا کرو کیونکہ میڈیا دا دور ہے جو کئی بچے ایسے تیز نے جدوں کسی استاد نال آن پڑھ ہو جائے نا اونے لے ہن استاد جی دیکھو تہاڈا ہن حال میں کی کرنا دور بڑا جدید ہے کہ آ جڑے پین چلے نے نا جی انہاں دے وچ بھی تے کیمرہ ہوندا ہے کئی بار یہ ہوندے نے ایتھے لا کے نہ نکل گئے جدوں کوئی قاری صاحب کوٹدے تو بچہ نکل کے بیٹھ جاندا دھیان ادھر ہوندا تے او کیمرے دا دھیان ادھر کرا چھڑدا ہے وہ کوٹدے نہیں ساری ویڈیو بن کے بعد جا کے فیس بک تے وائرل کر چھڑدا تو ہماری پولیس والا کہندے ہاں بھائی میڈیا پھر آتا دیکھو جی آ حال ہوندا پیا مدرسے میں جی میں ٹھیک ہے کہ پھر بات تھوڑی جی مہربانی کرنا کیونکہ حکومت ساڈی نے کہا بالکل انہوں نے یاش بنا دے اس واسطے رسول اللہ میں بڑے بڑے بورڈ لگا دیتے مار نہیں پیار خدا دی قسم نال ویکھیا جڑے استاد بچیاں نوں مارتے سن نا اج میں اپنی اکھاں نوں ویکھیا اپنی اکھاں اور بھی اسی استاد نوں پڑھدے استاد مارتے نہیں سن سانوں بھی مارتے سن بچے جڑے ساڈے انہاں مار پیندی سی لیکن اساں ویکھیا جڑے بچیاں نوں استاداں کولوں مارا کھادیاں نا استاد اوتھوں ٹردا آوے نا تے بچہ اٹھ کے کھڑا ہو جاندا میں استاد جی آ رہے ہیں یا جڑا ممی ڈیڈی ماحول ہے نا استاد آ بھی آئے استاد آئے بیٹھے سر جی کیا حال ہے آپ کا وہ مرے تے استاد نے پڑھایا مولا علی فرماتے نے جڑا میرے ایک لفظ نہیں پڑھا دے وہ میرا مالک ہے چاہے میرے منڈی جا کے بیچ جائے استاد دا مقام ہے اے عالم دین دا مقام ہے میں کہاں گا جڑا عالم دین ہوے نو عالم دین سمجھیا کرو بولو کمی نہ سمجھیا کرو یاد رکھنا جڑا مصلی رسول تے بیٹھا نا ایتھے نماز پڑھا ہے کمی نہیں یہ ویکھ کھلوتا کدے مصلی دے اوتے اور کہتا کہ تسی جو مرضی کرو میں نہیں چھڑ خیر استاد نے ماریا وہ جو پڑھائی دا ٹائم ختم ہویا بچہ اٹھو اٹھیا بستا اپنا لیا اور نے سوچیا گلی چھوڑنے انہیں آکھا جے جاواں کا جانے ماپیوں نے مارنا ہے تو سویرے پھر استاد نے پوچھنا سویرے پھر استاد نے میری پینٹی لانی تے بہتر ہے میں ان گھر جاندا ہی نہیں اکون ما صادقین میں گھر جاندا ہی نہیں ایتھوں آواز اٹھی جانا کیتے آندا ہے کہ ایک سید زادہ آیا ہے ایک سید زادہ آیا اودی بارگاہ چ او بچہ پستا اپنے کندھے تے چلدا جا رہا ہے چلدیاں ایک سید زادے دی بارگاہ وچ آیا اے سید زادہ کون ہے حضرت سیدنا امام حسین الخرجی کا نام ہے امام زین العابدین دا پتر ہے نام ہے محمد باقر دا پتر ہے امام جعفر صادق دا پتر ہے نام ہے امام موسیٰ کاظم دا پتر ہے نام ہے امام علی رضا دی بارگاہ وچ اے جوان پہنچ گیا جا کے عرض کردا حضور تھوڑی بارگاہ وچ آیا اپنی ایک نظر جدوں بچے دی پیشانی ول ویکھیا اے اللہ دے ولی نے حضرت سیدنا امام علی رضا نسل رسول نے جدوں اس بچے دی پیشانی ول ایک نظر ویکھیا بچے دی تقدیر ساری پڑھ لئی بچے دی تقدیر پڑھ لئی فرمایا بیٹا آ جا میرے قریب حضور آ گیا فرمایا پتر دس ہن کی کرنا ہے مرضی تیری ہے دس کی کرنا ہے بچہ ہاتھ جوڑ کے آندا حضور او مینوں کہہ دے میں خدا تیرے سرکار میں چھڈ کے آیا میں کنا خدا روپے چ مندا حضور کلمہ پڑھاؤ جس نبی دا کلمہ پڑھا دیو مینوں بھی
دسیا باپ دوڑ دیا دروازے پہ آیا آ کے دروازہ کھولیا اینی دیر ماں بھی دوڑ دی دروازے پہ آ گئی جب ماں پیرا نے بچے دی پیشانی میں ویکھیا ہے دوویں ویکھیا میرے پترا جب ساڈے گھروں گیا سے اودوں تیری پیشانی چمکدی نہیں سی ہن آئے کہ تیری پیشانی تے نور پیا چمکدا ہے کی وجہ ہے منڈا ہس کے آیا با جب گیا سو اودوں نصرانی سو ہن میں رب دے ولی کو آیا کلمہ پڑھیا ہے کہ نور نور ایمانی چمکدا پیا ہے نور ایمانی چمکدا پیا والدین بولے پتر باقی گلا بعد وچ انج کر جڑا نور خود لے کے آیا ہے سانو بھی دے اے نور سانو بھی دے بچیا کہے ٹھیک پڑھو گے تسی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھایا کہتے پتر نہیں جی ابا جی مینوں میرے پیر فرمایا جا کرو چکر لایا سرکار میں چکر لانا چکر لا میرے شیخ کامل حضور سرکار کرانی رحمت اللہ علیہ پیر سید محمد نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ میاں صاحب میاں شیخ محمد شاہ پوری رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ کئی سال خدمت کی تھی ایک دن میاں صاحب فرماتے ہیں شاہ جی آج ٹائم میں تھے نے کبھی گھروں نہیں چکر لا گیا جی اٹھی فوراً اٹھے صبر کر دیا آگے کہنے والا سے آئے آگے گھر بیٹھے کیا حال چال ہے ٹھیک ہو بچے سارے ٹھیک یہ ٹھیک فرما چنگا پھر السلام علیکم شام کو واپس چلو تے کہتے میاں صاحب فرماتے ہیں شاہ جی تو ہم تک گھر کے لے سی اسی آ بھی گیا حضور تسا رہن دا نہیں سی فرمایا کہ اسی چکر لایا تو چکر لاویں سرکار جدو پیر دی اس رنگ کی اتباع کیتی نا تے پھر سائیاں بھی فرمایا اے نور الحسن قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پوچھے گا شیر محمد دنیا کی چوکی لے کے آئے ہیں قیامت دا دن میں تیری باں پھڑ کے پیش کرے گا یا اللہ دنیا تے نور الحسن لے کے آئے فائدہ بزرگوں کو بہن دا تے ولیاں کو جاوے دا انہیں کہا جی پیرا فرماسی کرو چکر لایا تے میں کرو چکر لایا شاہ جی 15-20 منٹ ہو گئے جو ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا سی گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے واقعہ مکیا نہیں اجے تے گل لگے پہ سننا رہا سبحان اللہ کو ذرا پیار ہو اچھا وہ بچہ نا جی واپس پہنچ گیا امام علی رضا کی بات امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا بیٹا آگے جی حضور آگے تو امام علی رضا دے جملے سننا کتب تواریخ اور سیر والے نے جملے لکھے کہتے ہیں امام علی رضا کی بارگاہ چنا اس بچے نے ہاتھ بننے نہ جی دستا تھوڑی کا خیر کے دسا ہاتھ ہیں جوڑے کہتا حضور کدی میں تسی اتنے بٹھا دیں دے کدی اتنے کدی اتنے تے میری کی تمنا ہے میں ڈیوٹی میں ہونا چاہنا فرمایا بیٹا دس کیڑی ڈیوٹی حضور میری تمنا ہے تسی میری بوئے کے نہیں کھلار دیں دے سرکار بھی بوئے کے نہیں کھلار دیں دے میری ڈیوٹی لا لیو میں بوئے تے کھڑا ہوں چوکیدار بن کے امام علی رضا نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا جی میں تیری مرضی اسی آج کل چاہتے ہیں کہ سانو پیر ساڈے تو اونچی کرسی تے بٹھائے اور خدا دی قسم ہے جنہ جھک کے رہو گے شیخ صاحب فرماتے ہیں ہمیشہ پھل اسے ٹہنی نہیں لگتا جڑی جھکی ہوندی ہے جڑا سڑو آکڑیا ہوے نا اودے تے کوئی شے نہیں لگدی جھک کے رہیے تے پھل اودے تے لگدا ہے حضور میرے تو فرمایا ٹھیک ہے بیٹا پر حضور میری ایک تمنا ہو رہی ہے میں کی حضور تسی جدوں جوڑے اتار دے تے خادم چوکی تے اگے لے آوندا ہے یہ جوڑے بھی میں ہی رکھنا چاہتا ہوں فرمایا ٹھیک ہے بیٹا تو رکھ لیا کر کوئی گل نہیں زندگی انج گزری اس جوان دی جدوں امام علی رضا نے پیرا وچوں اپنے نالین لانے اس بچے نے جوڑے چکنے اپنے سر تو لانی اپنی پگ تے جوڑے رکھنے پیر دے سر دے اوتے پگ بن چھڑنی نسبت والا بندہ سمجھ سکتا ہے جڑا خشکی ہوئے انہوں کی پتہ لگا کی کیا خشک بندے نہیں پتہ لگتا نسبت والے جاندا پر میں گل بڑی وڈی کر گیا کونیا صاحب فرمایا نا خاصا دی گل آما کہ نہیں مناسب کرنی تے اگلا مصرع میں نہیں پڑھدا پر گل میں کر گیا بڑی وڈی تے بڑی ڈونگی دی گل کر گیا اس بچے نے اپنے شیخ دے نالین اٹھانے اور یہ نالین اٹھا کے کوڑ رکھنا یہ صرف اس جنے دا کام نہیں عبداللہ ابن مسعود نو بھی پوچھ رہا ہے سبحان اللہ
اللہ اکبر. لو جی پیران نے نالائن اتارنے اس بچے نے چوکے سر تے رکھ کے ستے پاگ بنانی کرنی. وقت گزرتا رہا, مہینہ 2 مہینے 3 مہینے سال 2 سال. میں روایات پڑھیا 18 سال ڈیوٹی دیتی ہے. 18 سال پیر دے در تے حاضری دیتی تے ڈیوٹی نہیں کی بوئے کے کھڑے نالائن چوکے سر تے رکھ کے پاگ بن لینی. زندگی گزرتی نہیں. دوپہر دا ٹائم بالکل سورج پوری آب و تاب نہ چمکدا پیا. بغداد شریف دے قریب ایک پنڈ سی, اتوں کچھ بندے آ گئے دریا دجلہ دے کنارے تے انہاں دے مکانات سن. آ کے کہنے لگے جدوں دیکھیا نا اس جوان نوں کھلوتیاں, آ کے کہنے لگے جوانا اسی امام صاحب نوں ملنا چاہتے ہیں, ملاقات ہو سکتی؟ وہ جوان آخیا کہ گل سنو ملاقات ہو سکتی پر تمہیں پتہ نہیں ٹائم ساؤن دا ہے. حضرت صاحب کیلولہ فرما رہے ہیں دوپہر کھانا کھا کے آپ ستے ہیں آرام کرتے ہیں تو پھر آ گئے. اسی مرید جڑے ہیں نا اسی آنے اسی جائیے تو پیر ساڑھے انتظار بوئے کھلوتا ایڈی اسی کالے. حضرت صاحب نے بولا تسی ساری ہمیں بوئے کے ڈاکے کھلو جاتے سن. پیر تو سانو آندے نہیں. چل پیر نہیں آندے تو ہی شرم کر لیا تینوں تو کام کوئی نہیں ساؤن کو علاوہ سائیاں رات کو اٹھ کے بازار کی پڑھنے ہوں گے. سبحان اللہ تو کہہ رہے ہو اللہ. انہوں نے کہا بھی حضرت صاحب آرام فرما رہے ہیں تو تسی چھوڑ جو. پھر انہوں نے کیا اچھا اٹھڑ گئے. تھوڑی دیر پھر آ گئے بعد. آپ نے فرمایا یار انہوں اگے بھی ڈکے ہے کہ نہیں ملاقات ہو سکتی. تسی کہو میں تمہیں کھانا پیش کرنا پانی پیش کرنا کھاؤ پیو آرام کرو جدو آپ اٹھن کے پھر انہوں نے کہا نہیں سانو بڑی جلدی. فرمایا جلدی تو تھوڑ جو. اٹھڑ گئے. تھوڑی دیر لگی تو پھر آ گئے جتنا بنا کے سانو ملا دیں یا آپ نے فرمایا بڑے کالے ہو تمہیں کام ہے کہ یہ منٹ پیچھے آ جاتے ہو کہ سانو امام صاحب نہ ملا امام صاحب نہ ملا کام کی. انہوں نے کیا پھر دسن کا کی فائدہ جدو سب کچھ رڑ گیا. اس جوان نے دیکھا میں کیا میرے گل تو سنا ہوا کہ انہوں کیا ہونا کی ہے. ساڈا پنڈ دریائے دجلہ کے کنارے تے دریائے دجلہ آ گیا سیلاب. جی کوئی 4 گھنٹے لگے تو ساڈا پنڈ دریا کی نظر ہو جانا رڑ جانا سارا. اسی آئے ہیں نسل رسول ہے. چلو عرض کرنے ہیں دعا کریں گے شاید پانی رخ بدل ہی جائے. شاید پانی کو بلا ہی جائے ساری بستی. اس جڑے جب اتنا جملہ سنیا نے کہا ہوئے پنڈ تو پنڈو ہی رہے ہو اور ایڈا نکا یا کام تے میرے پیر عثمان آ گیا. انہوں نے کہا نکا کام اور 4 گھنٹے لگ گئے تو سب کچھ رڑ جانا ہے. اس جوان آ کے جاؤ جا کے دریائے دجلہ کے کنارے تک کھلو کے اپنا اور سنو گے نام اس کا. اس جوان نے آ گیا جاؤ دجلہ کے کنارے تک کھڑے ہو کے دریائے دجلہ کو مخاطب کر کے اپنا او دریا تینوں معروف کرزی دے سر دا واسطہ جڑا بندہ ہجے تک منہ بند کر کے بیٹھا یا کہ انہوں الفی لگی ہے یا شاید بولن کو مجبور ہے. یہ موج زبان ہے اللہ دی پاکیزگی دا اعلان. کٹ کے سینہ بول سینہ تان کے ہاتھ چک کے گوریاں پھر سبحان اللہ. حضرت معروف کر
بابے کی سنگت اختیار کرنے کا فائدہ خدا دی قسم ولیاں دے نیڑے پئیے دنیا بھی کامیاب قبر اثر بھی کامیاب آخری گل آپ کی زندگی رہی اللہ میری بڑی یاد رہی انشاءاللہ بعد آ رہا ہے جو کو آیا تو سناواں گا صرف ہمیں ایک سبق خواجہ نظام الدین اولیاء نے جب محبت کی تھی تو انہوں نے ابو امانہ کے بیٹے پھر خواجہ صاحب کے میں نوازیا انشاءاللہ تو آخر تک نہیں 2 گھنٹے پورے چاہیے وہ تو شجرہ نے سب پڑھتے گھنٹہ لگ گیا آخر دعویٰ یاد اساں تے ہے دریا اساں ہے دری رہنا اے دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا